الحمد لله الذي هدانا بهداية العلم والعرفان، والصلاة والسلام على رسوله صاحب الوحي والفرقان. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لبیک اللہم صل علی سیدنا وشفینا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا وازواج سیدنا واولاد سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین. حمد و صلوات کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، اللہ رب العالمین کا ہم پر اتنا کرم ہے کہ خالق دو جہاں نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس نبی کی شان یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک کسی بھی نبی کو وہ مقام نہ مل سکا جو مقام میرے مصطفیٰ کو رب کائنات نے عطا فرمایا. تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. معراج کے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، کئی بار اس ناچیز اس گنہگار کی زبان سے بھی سنا، لیکن وہ باتیں مختصر ہوتی تھی اور موضوع کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ٹائم چونکہ مختصر ہوتا ہے اور تمام باتیں اس میں بتائی جائیں. آج بھی انشاءاللہ العظیم اللہ رب العالمین نے چاہا آج وہ چیزیں جو اس تقریباً 5-6 سالہ میں میں نے آپ کو نہیں سنائی، اور اس ناچیز کی یہ مختصر سی تحریر ہے، میں نے کچھ وقت میں مختلف کتب سے جمع کیا، آج وہی آپ کو سنانے جا رہا ہوں. بس عشق و محبت کے ساتھ بیٹھیں، دل کی آنکھوں سے اور دل کے کانوں سے اس بات کو سماعت فرما لیں، پھر پتہ چل جائے گا کہ لجپال نبی کی عظمت کیا ہوتی ہے. عشق و محبت کے ساتھ آج وہ رات ہے کہ جس رات میں خود رب دو جہاں نے خالق کائنات نے میرے لجپال نبی پر درود و سلام کے نذرانے پڑھے ہیں. ہاں، یہ وہ رات ہے، اور صرف اللہ کی ذات نے نہیں بلکہ وہ باتیں آگے آئیں گی کہ خالق نے حکم فرمایا کہ میری تسبیحات کو چھوڑ دو، فرشتوں سب کچھ ختم کر دو، آج لجپال نبی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور وہ لجپال نبی آج مہمان بننے جا رہا ہے، اس کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہو. تو اس سنت کو اجاگر کرتے ہوئے آپ بھی عشق و محبت کے ساتھ اس محبوب کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفینا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وبارک وسلم. یہ ایک مسلمہ قاعدہ ہے، اصول ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ رب العالمین نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی. اس قاعدے کے تحت
یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا سے لے کر امام الانبیاء تک، خاتم النبیین تک، تمام انبیاء اور تمام رسول نفس نبوت و رسالت میں برابر ہے، لیکن مرتبہ و شان اور صفات و خصوصیات اور کمالات و معجزات میں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، جو شان میرے آقا کو رب کائنات نے عطا فرمائی، جو معجزات رب کائنات نے مصطفیٰ کو عطا فرمائے، وہ خالق کائنات کسی نبی اور کسی رسول کو نہیں عطا فرمائے۔ آپ کی ہی وہ ذات ہے جو اشرف الانبیاء والمرسلین ٹھہرے۔ اللہ کریم نے آپ کو حبیب اللہ کے پیارے لقب سے ملقب فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے آپ ہی کو شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین بنایا۔ آپ ہی کے وجود و کرم کا شہرہ دونوں عالم میں سج رہا ہے۔ کنکریوں نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، چاند جس کے اشارے سے چاک ہوا، چاند جس کے اشارے سے دو ٹکڑے ہوا، وہ کوئی اور نبی نہیں، وہ لجپال محمد مصطفیٰ ہیں۔ ڈوبا ہوا سورج اسی کے ہاتھوں سے واپس ہوا۔ آپ کی فصاحت و بلاغت نے سارے عرب و عجم کے دم بخود کر دیا۔ آپ ہی کو خلق قرآن کہا گیا۔ اللہ کریم نے آپ ہی کو مقام محمود کی عظمت سے نوازا۔ کوثر آپ کو آپ کی ملکیت میں عطا کیا گیا۔ آپ ہی نے لامکہ کی سیر فرمائی۔ خدا رب دو جہاں نے ہم کلامی کا شرف اسی ذات کو بخشا۔ آپ کی ذات گرامی پر اللہ رب العالمین اور پوری کائنات، ملائک، جن و انسان، اہل ایمان اسی پر درود و سلام کے نذرانے پڑھتے ہیں۔ آپ ہی کا ذکر عرش پر بھی ہے، آپ کا ذکر فرش پر بھی ہے۔ کیا اعلیٰ حضرت نے خوب فرمایا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دو سب سے بڑے معجزے عطا فرمائے۔ ان میں سب سے پہلا معجزہ جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا وہ قرآن مجید، قرآن رشید ہے۔ اس بلند ترین معجزے کے بعد اگر کوئی معجزہ بلند و بالا ہے، وہ رب کائنات نے مصطفیٰ کریم کی ذات کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ اس کو بلا تشبیہ و بلا تمثیل اس انداز میں سمجھیں، میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل، ایک بادشاہ، وقت کا بادشاہ ہوتا ہے جس کو پورا یہ حق حاصل ہے کہ جہاں تک اس کی بادشاہت و حکومت ہے وہاں تک جائے، اپنی ملکیت کا معائنہ کرے، اپنی ملکیت کا مشاہدہ کرے، عوام سے ملے، رعیت کے مسائل کو دیکھے، اس کے درد و مسائل کو دیکھے، اس کے درد و مصائب سنے اور دیکھے اور ملاحظہ فرمائے کہ قوم کس حالت میں ہے، افراد خوش ہیں یا ناخوش ہیں، راضی ہیں یا ناراض ہیں، دکھی ہیں، کس مشکل میں ہے، کس مصیبت میں ہے، کس مصیبت میں مبتلا تو نہیں، حشاش و بشاش ہیں کہ نہیں ہیں، ہم سے خوش ہیں کہ نہیں ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ چاہتے کیا ہیں۔ اسی طرح بلا تشبیہ و بلا تمثیل آقا کریم سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین نذیرہ ہے، رحمت للعالمین کافۃ للناس ہے۔ آپ ہی کو حکومت و بادشاہت ہے، زمین و آسمان کی بادشاہت مصطفیٰ کریم کی ہے، عرش و فرش کی بادشاہت مصطفیٰ کریم کی ہے، مکان و لامکا کی بادشاہت مصطفیٰ کریم کو ہے، تحت سے لے کر تحت الثری تک، لوح و قلم سے لے کر پورے عالم اسلام تک، پورے جہاں تک، بلکہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کو بادشاہت ہے۔ وہ حبیب اس معراج کی رات اپنی بادشاہت کو دیکھنے گئے، اپنی ملکیت کو دیکھنے گئے، لوگوں سے ملنے گئے اور اپنی رعیت سے ملنے گئے۔ کون سے لوگ؟ نورانی امت سے، عرشی افراد سے گفتگو کرنے گئے، ان کو انعامات تقسیم کرنے گئے، ان کو نوازنے گئے۔ حبیب دیکھنے گئے کس کو کیا ضرورت ہے، مجھ سے کیا چاہتے ہیں، مجھ سے خوش ہیں کہ نہیں ہیں۔ فرشتوں کو میرے حبیب نے نوازا، جبرائیل کو میرے نبی نے نوازا۔ اس وقت عالم اسلام کیا، عالم دنیا کیا، بلکہ جہاں دنیا ختم ہوتی ہے، جہاں مکان ختم ہوتا ہے، وہاں تک میرے حبیب کی بادشاہت ہے۔ میرے حبیب کی ذات وہ ذات ہے کہ جہاں
مکان ختم ہوتے ہیں، جہاں سمتیں ختم ہوتی ہیں، جہاں جہتیں ختم ہو جاتی ہیں، جہاں ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، وہاں میرے حبیب کا ذکر بلند ہوتا ہے۔ میرے حبیب کی شان، میرے نبی کا مقام و مرتبہ کسی جہت کا محتاج نہیں ہے، کسی مکان کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اس کی شان تو وہ شان ہے جو لامکان ہے، وہ تمہاری اور میری سمجھ میں نہیں آنے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے خود یہ معراج کیوں کروائی، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے خود ایک طرف اشارہ فرما دیا کہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں نے اپنے حبیب کو معراج ہی اس لیے کرائی کہ اپنی نشانیاں اپنے حبیب کو دکھاؤں۔ اس طرح بلا تشبیہ و بلا تمثیل ایک اور حکمت بھی ملاحظہ فرمائیں کہ کس انداز میں نے عالم تخیلات اور تصورات کی دنیا میں کھو کر ایک عیسائی سے پوچھا کہ اللہ کی ذات ہے، اس نے کہا ہے۔ پھر میں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا؟ اس نے کہا کہ مجھے اپنے پادری سے پتا چلا، میں پادری کے پاس چلا گیا، پھر اس سے پوچھا کہ اللہ کی ذات ہے، بولا ہاں اللہ کی ذات ہے۔ میں نے پھر سوال کیا تجھے کیوں کر علم ہوا؟ جواب ملا میرا پوپ مجھے کہتا ہے۔ پھر میں پوپ کے پاس گیا، میں نے اس سے پوچھا اللہ ہے؟ کہا ہاں اللہ ہے۔ تو میں نے اس سے پھر سوال کیا آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا کہ ہم نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ سے سنا۔ میں اور گہرے سمندر تخیلات میں غوطہ زن ہوتا گیا، پھر ہو کر حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ اللہ کی ذات ہے۔ اس نے کہا ہاں اللہ کی ذات ہے۔ پھر میں نے عرض کی آپ کو کیسے علم ہوا؟ تو جواب ملا حضرت جبرائیل سے سنا۔ پھر اور میں سمندر میں چلا گیا، سمندر میں غوطہ زن ہوا، تمام انبیاء کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ اللہ کی ذات ہے۔ سب نے جواب دیا ہاں اللہ کی ذات ہے۔ پھر عرض کی آپ کو کیوں کر علم ہوا؟ تو سب نے جواب دیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ سے سنا، وہ کہتا ہے کہ حضرت جبرائیل سے سنا، وہ کہتا ہے اللہ کی ذات ہے، تو ہم نے سمجھا اللہ کی ذات ہے۔ پھر میں آخر میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ادب و تواضع کے ساتھ، پورے ادب و احترام کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا، آقا کریم کی بارگاہ میں التجا کی۔ نہایتی محبت و شفقت اور پیار و الفت سے میرے لجپال نبی نے فرمایا کہ میں نے اس سے جب عرض کی اے حبیب کیا اللہ کی ذات ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، خاتم النبیین نے فرمایا، بارگاہ ختم رسول میں جب میں نے عرض کی اے کملی والے آقا، اے اللہ کے محبوب خدا کی ذات ہے، آپ نے نگاہ لطف و کرم سے میری طرف دیکھا اور نہایتی شفقت و محبت سے فرمایا ہاں اللہ کی ذات ہے۔ آقا آپ بتائیے آپ کو کیوں کر علم ہوا، کیسے پتا چلا کہ اللہ کی ذات ہے؟ رحمت دو جہاں، والی کون و مکان، تاجدار عرش و فرش، آپ کو کیسے پتا چلا؟ میرے لجپال نبی نے اور خدا فرمایا کہ رأیت ربی، میں اپنے خدا کو دیکھ کر آیا ہوں، میں اپنے رب کے حسن و صورت میں دیکھا ہے، اور منشأ الہی بھی یہی تھا اور تقاضۂ قدرت بھی یہی تھا کہ اس سے پہلے ہر نبی نے جبرائیل سے سنا اور سن کر پھر کہا کہ میرے خدا ہونے کا اعلان کیا، مگر کوئی ایک ایسی ہستی بھی ہونی چاہیے جو مجھے دیکھ کر کہے کہ خدا ہے تو خدا ہے، کوئی دیکھ کر بھی کہے تو رأیت ربی فی احسن صورہ، میرے حبیب نے فرمایا میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا۔ میرے لجپال نبی نے مصطفیٰ کریم کی وہ شان ہے کہ جو رب کو دیکھ کر فرماتا ہے میرا رب تو سونا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی جیسی شان ہے، اس کی جیسی شان ہے۔ علامہ عثمان بن حسن احمد الشاکر علیہ الرحمہ درۃ الناصحین فی الواضح والرشاد کے اندر آپ فرماتے ہیں، اس واقع معراج کو نقل کرنے کے بعد پھر آخر میں ایک حکمت بیان فرماتے ہیں کہ حکمت کیا ہے مصطفیٰ کے معراج کی۔ زمین کا جھگڑا ہوا آسمان سے، آسمان کا جھگڑا ہوا زمین سے، زمین نے کہا لجپال نبی تو میرے اوپر ہے، میری عظمت بلند و بالا ہے۔ سنیں یہ واقعہ اور آپس میں ان کا جھگڑا۔ زمین نے کہا ان الارض افترقت علی السماء،
فقالت الارض انا خیر منک لان اللہ تعالی زینتی بالبلاد والبحار والانہار والاشجار والجبال وغیرہ. آپ نے فرمایا کہ زمین نے فرمایا اے آسمان میں تجھ سے بلند والا ہوں، میں تجھ سے افضل ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے شہروں کو، دریاؤں کو، نہروں کو، درختوں کو، پہاڑوں کو اور دوسری چیزوں کو اس کے ذریعے مجھے زینت بخشی ہے. فقالت السماء انا خیر منک لان الشمس والقمر والکواکب والافلاک والبروج والعرش والکرسی والجنت فی. آسمان نے جواب دیا اے زمین میں تجھ سے بہتر ہوں، تجھ سے افضل ہوں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے سورج سے، چاند سے، ستاروں سے، افلاک سے، بروج سے، عرش سے، کرسی سے، جنت سے سجایا ہے. پھر وقالت الارض فی بیت یزورہ ویطوف بہ الانبیاء والمرسلون والاولیاء والمؤمنون عامہ. زمین نے کہا اے آسمان مجھ پر خانہ کعبہ ہے جس کا تمام انبیاء و مرسلین، تمام اولیاء اور تمام مومنین طواف کرتے ہیں اور اس کی زیارت کرنے کو آتے ہیں. وقالت السماء فی البیت المعمور یطوف بہ الملائکۃ السماوات وفی الجنہ التی ہی المأوى الارواح ولم ہی مأوى الارواح الانبیاء والمرسلین وارواح الاولیاء والصالحین. آسمان نے پھر جواب دیا مجھ میں بیت معمور سجایا گیا ہے جس کا طواف آسمان کے فرشتے کرتے ہیں اور مجھ پر جنت ہے جو تمام انبیاء اور تمام رسول اور اولیاء صالحین کی مقدس ارواح کا ٹھکانہ ہے، وہ اس جنت میں جائیں گے. وقالت الارض ان سید المرسلین وخاتم النبیین وحبیب رب العالمین وافضل الموجودات علیہ اکمل التحیات. اس زمین نے جواب دیا کہ آسمان مجھ پر سید المرسلین، خاتم النبیین، محبوب رب العالمین کا وطن مجھ پر ہے اور آپ کی شریعت مطہرہ مجھ پر ہی سجی ہوئی ہے، لہٰذا میں تجھ سے افضل و اعلیٰ ہوں. قادیانیوں بدبختوں کو زمین جتنی بھی عقل نہیں ہے. زمین نے کیا کہا کہ وہ خاتم النبیین مجھ پر سجایا ہوا ہے. اے اندھو، اللہ رب العالمین نے تمہاری عقلیں چھین لی. کیوں؟ اس لیے کہ جس زمین پہ تم رہتے ہو وہ زمین یہ گواہی دے رہی ہے کہ لجپال نبی خاتم النبیین ہیں. لہٰذا جو لجپال نبی کو خاتم النبیین تسلیم نہیں کرتا اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اس زمین پہ رہے، وہ اس زمین میں گھس جائے، اس کے رہنے کی گنجائش نہیں. اس لیے خود میرے لجپال نبی نے فرمایا جب خیبر کا واقعہ ہوا یہودیوں سے حضور مخاطب ہوئے. حدیث کے آخری جز جو ہے اس کا مفہوم یہ ہے، حضور نے فرمایا یہ زمین و آسمان مصطفیٰ کریم کی ذات کے لیے ہے. جو حضور سے عشق و محبت نہیں کرتا، جو حضور کو خاتم النبیین تسلیم نہیں کرتا، جو حضور کی عظمتوں کو نہیں مانتا، بتاؤ ذرا اس کی ملکیت بھی یہی میرے لجپال نبی کی. آپ کو پھر کس نے حق دیا ہے کہ آپ اس زمین پر رہیں؟ اس کو حق حاصل نہیں ہے. یہ زمین بھی مصطفیٰ کریم کے دیوانوں کی ہے، ہاں ان کی حکومت چلے گی. یہ عقل کے اندھے اللہ رب العالمین نے ان کی عقلیں چھین لی ہیں. زمین سے ہی سیکھ لیں کہ لجپال نبی خاتم النبی نے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. ہاں کوئی نبی نہیں آنے والا. یہ مسلمہ ہمارا قاعدہ ہے، عقیدہ ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کا خود کا فیصلہ ہے. تو اب جب یہ زمین نے کہا، اب آسمان حیرت میں آ گیا، اس کے پاس جواب نہیں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا اے میرے مالک، اے میرے خالق، پریشانیوں کو دور کرنے والا تو، کوئی پریشانی کے عالم میں ہو